کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ بات ہو رہی ہے ان اہل کتاب لوگوں کی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر جب کبھی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تو آپ کے ساتھیوں کو کہتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کے ہی ہیں، لیکن جب کبھی ان سے جدا ہوتے تو پھر وہاں جا کے تو وہ بدل جایا کرتے۔ میرے اللہ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا ہے آبھالا کیا ایسا نہیں ہے یعلمون کہ وہ اس بات کو جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم وہ خوب جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپا کے رکھتے ہیں اپنی منافقت کو اپنے من میں، اسلام کی دشمنی کو اپنے من میں، اور یہ بغاوت اور سرکشی جو انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھی ہے، کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو بندے کے اندر چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا وما یعلنون اور زبانی کلامی وہ جس بات کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ براہ راست مخاطب تو وہی لوگ ہیں جو انکار کیا کرتے تھے اسلام کا جب کبھی اپنے دوستوں کی مجلس میں جاتے، اور اقرار کیا کرتے تھے اسلام کا جب صحابہ کی مجلس میں آتے۔ لیکن کیونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو گویا ہمیں بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بندے کیا تو نہیں جانتا کہ وہ سارے کام جو تو پردے کے پیچھے کر لیتا ہے ان کاموں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کام تو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے ان کاموں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اگر یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، تو یقیناً ہمارے اعمال کے اندر حسن پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ میاں جب کبھی میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں نا تو اوپر سے کوئی بندہ ہی آ جائے تو میں تھوڑا خیال کرنے لگ پڑتا ہوں کہ یہ نہ کہے کہ قاری صاحب کیسا کام کرتے جا رہے ہیں آپ، میں تھوڑا اچھا اور اپنے کام کو خوبصورت کر لیتا ہوں، کیونکہ پہلے میں اکیلا تھا اب کوئی دیکھنے والا ہے۔ بھائی کوئی دیکھنے والا ہو تو میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں، اور اگر اللہ دیکھنے والا ہو تو مجھے اپنے آپ کو کتنا سیدھا کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا بندے یہ یقین پیدا کر کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے چھپ کے یا اعلانیہ طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمِنْهُمْ اور وہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں سابقہ کتابیں دی گئی ہیں، وَمِنْهُمْ فرمایا ان میں سے کچھ تو امیون وہ بالکل ان پڑھ ہیں، فرمایا وہ جاہل ہیں، وہ حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم کی حقیقت کیا ہے، تعلیم کی حقیقت کیا ہے، شریعت کی حقیقت کیا ہے، معرفت اور پہچان کو تو قریب ہی نہیں ان کے پاس سے گزری۔ فرمایا لا یعلمون وہ بالکل نہیں جانتے الکتابہ وہ جو کتاب کی حقیقی تعلیم اور علم انہیں دیا گیا تھا، فرمایا وہ کتاب کو بھی نہیں جانتے۔ اس وجہ سے نہیں جانتے کہ الا امانیہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہوا ہے، جو طبیعت اور شریعت مانتی ہے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور جو طبیعت اور شریعت نہیں مانتی وہاں شریعت سے پاسے ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام کے اندر بھی ارشاد فرمایا آفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فرمایا کیا تم آدھی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو اور آدھی کا انکار کر دیتے ہو، کہ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ یہ طبیعت کے مطابق ہے وہاں کتاب پہ عمل کر لیتے ہو، اور جہاں طبیعت کے مطابق نہیں لگتی وہاں سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہو۔ یہ طریقہ کار اور وتیرہ ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا جو اسلام سے پہلے تھے، اور پھر اسلام جلوہ گر ہو گیا، اور اسلام کی جلوہ گری میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی خواہشات اور امنگوں کے اوپر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اور اگر یہودی اور عیسائی آدھی کتاب پہ عمل کریں اور آدھی کا انکار کریں تو ان کی مذمت بیان کی جائے، لیکن اگر آج 1400 سال گزر جانے کے بعد آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی قرآن پہ ایمان رکھے، اس وجہ سے ایمان رکھے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کو مانے تو بندہ اللہ کو مان لے، قرآن کہتا ہے رسول کو مانے اور بندہ رسول کو مان لے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھیں اور بندہ جو ہے وہ قرآن پر بھی ایمان رکھ لے، اتنا قرآن مان لی جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی اور برائی کے قریب نہ جاؤ، اور مسلمان کی ہمہ وقت موبائل کے اوپر بے حیائیاں اور برائیاں سرچ کرتے ہوئے وقت بسر ہوتا رہا ہے، یہ بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پنجگانہ کو لازم پکڑو، اور مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ گویا ہو کیا گیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ آدھی کتاب کو مان رہے ہو، وتکفرون ببعض، اور باقی آدھے کاموں کو چھوڑ رہے ہو۔ تو جنہوں نے آدھی شریعت مانی، آدھی شریعت چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دھتکار پھینکی اور ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ فرمایا یہ مردود ہیں، دنیا میں بھی کچھ ان کا قبول نہیں اور آخرت میں بھی ان کا کچھ قبول نہیں۔ پیارے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ یہودی اور عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے مردود ہو گئے کیونکہ انہوں نے ساری شریعت کو نہیں مانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر اور حشر کے اندر ہمارے پاس صرف شرمندگی ہی بچے۔ اس وجہ سے آدھے مسلمان نہ بنے کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر رہ جائیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو سارے کا سارا شریعت کے اندر اور دین کے اندر داخل کریں، کہ پھر بندے کی زبان سے بھی پتہ چلے کہ مسلمان کی زبان ہے، بندے کی آنکھ سے بھی پتہ چلے کہ مسلمان کی آنکھ ہے، بندے کی شخصیت اور کردار سے بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی شخصیت اور کردار ہے۔ فرمایا وہ ان پڑھ تھے کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں تھے کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا الا امانیہ، مگر ان کی اپنی خواہش تھی، اپنی مرضی کا سلسلہ تھا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِنْهُمْ، اور نہیں تھے وہ الا یظنون، سوائے اس کے کہ گمان ہی کرتے تھے، کہتے تھے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ وہ ان کی ایک بات یہ بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست انہیں تبلیغ فرمائی۔ فرمایا تمہاری کتابیں ہی یہ کہتی ہیں کہ بندے کی شخصیت اور کردار ایسا ہونا چاہیے، بندے کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ نبی آخر الزمان آنا ہے اور اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے۔ کہا اگر ایسی زندگی گزارو گے انکار والی تو دوزخ میں جاؤ گے۔ جب یہ بات انہیں کہی گئی نا کہ دوزخ میں جاؤ گے تو کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ اگر ہم دوزخ میں بھی گئے نا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، تھوڑے دن جائیں گے اور دوزخ سے چکر لگا کے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ معاذ اللہ، انہوں نے اس طرح کا بھی دین اپنا بنا رکھا ہوا تھا کہ اگر ہمیں اللہ نے دوزخ میں بھیجا تو ہم ایسے چکر لگا کے تو واپس آ جائیں گے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم نے بھی ایک دین بنا رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بات ایک نعرہ لگا دیا تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ نہیں پیارے بھائیوں، اگر صرف نعروں سے بیڑا پار ہوتا نا تو اللہ کے محبوب نبی کو طائف میں پتھر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر صرف ایک نعرے سے بات بنتی نا تو پھر بدر کے اندر لڑائی والا کوئی سلسلہ نہ ہوتا، پھر احد کے اندر اتنے جان نثار صحابہ کرام جو ہے وہ شہید نہ ہوتے۔ یہ جو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، یہ اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں، تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ جنت مفت میں ملنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے تو دشوار گزار زندگی کے مراحل سے گزر کے پھر وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ دشواریاں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جن پہ میرے اللہ نے صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں نماز سے مدد لینے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو میرا اللہ ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔